جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار 19 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہے کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا، میں تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزارو تو ان کو اس طرح گزارنا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزارو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا، سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گھری پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کو دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گھرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا، مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ تم فیصلے میں نہ راستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسائے کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لتراپن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسائے کا خون کرنے پر آمادہ ہونا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اور اپنے ہمسائے کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے۔ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔ تو اپنے چوپایوں کو غیر جنس سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملتے جلتے کا کپڑا ہو، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور ایک مینڈا لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈے سے اس کے لیے خداوند کے حضور
کفارہ دے، تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراط کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ کھدوانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا آداب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے ایس دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ہین رکھنا۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، میں ہی ہوں، خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں۔ اعبار 20 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اہل ملک اسے سنگسار کرے، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے جسم پوشی کر کے اسے جان سے نہ مارے، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زنا کار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کرے، ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں۔
جو تم کو مقدس کرتا ہوں، جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا، اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں، اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو وہ ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جامع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور تم اس شخص کو بھی مار ڈالنا، اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہو کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس نے اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو ان دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لاولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے، اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ لاولد رہیں گے۔ سو تم میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں تم کو بسانے کو لے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم ان قوموں کے دستور پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اسی لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا، اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر گرے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت
جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ احبار 21 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہیں کہے کہ اپنے قبیلے کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، اپنے قریبی رشتہ دار کے سبب سے جیسے اپنی ماں کے سبب سے، اور اپنے باپ کے سبب سے، اور اپنے بیٹے اور بیٹی کے سبب سے، اور اپنے بھائی کے سبب سے، اور اپنی سگی کنواری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو، ان کی خاطر وہ اپنے کو نجس کر سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ ناپاک ہو جائے۔ وہ نہ اپنے سر ان کی خاطر بیچ سے گھٹوائے، اور نہ اپنی داڑھی کے کونے منڈوائے، اور نہ اپنے کو زخمی کرے۔ وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں، اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غذا ہیں گزارتے ہیں، اس لیے وہ پاک رہیں۔ وہ کسی فاحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں، اور نہ اس عورت سے بیاہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے۔ پس تو کاہن کو مقدس جاننا، کیونکہ وہ تیرے خدا کی غذا گزارتا ہے، سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے، کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں۔ اور اگر کاہن کی بیٹی فاحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، وہ عورت آگ میں جلائی جائے۔ اور وہ جو اپنے بھائی کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا، اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے۔ وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے، اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے، اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے، اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے، کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے۔ میں خداوند ہوں۔ اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت ہے، فاحشہ ہو، ان سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے، اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے، کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب کر رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزارنے کو نزدیک نہ آئے۔ خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے، خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نکچپٹا ہو یا زائد الاعضاء، یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو، یا وہ کبڑا یا بونا ہو، یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو، یا کھجلی بھرا ہو، یا اس کی پپڑیاں ہوں، یا اس کے خود سے پچکے ہوں، ہارون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو بے عیب دار ہو خداوند کی آتشین قربانیاں گزارنے کو نزدیک نہ آئے، وہ عیب دار ہے، وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گزارنے کو پاس نہ آئے۔ وہ اپنے خدا کی نہایت ہی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے، لیکن پردے کے اندر داخل نہ ہو،
نامذبح کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ بے عیب دار ہے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ سو موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں۔ احبار 22 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں سے جن کو وہ میرے لیے مقدس کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں، میں خداوند ہوں۔ ان کو کہہ دے کہ تمہاری پشت در پشت جو کوئی تمہاری نسل میں سے اپنی ناپاکی کی حالت میں ان پاک چیزوں کے پاس جائے جن کو بنی اسرائیل خداوند کے لیے مقدس کرتے ہیں، وہ شخص میرے حضور سے کاٹ ڈالا جائے گا، میں خداوند ہوں۔ ہارون کی نسل میں جو کوڑی یا جریان کا مریض ہو، وہ جب تک پاک نہ ہو جائے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، اور جو کوئی ایسی چیز کو جو مردے کے سبب سے ناپاک ہو گئی ہے اس شخص کو جس کی دھات بہتی ہو چھوئے، یا جو کوئی کسی رینگنے والے جاندار کو جس کے چھونے سے وہ ناپاک ہو سکتا ہے چھوئے، یا کسی ایسے شخص کو چھوئے جس سے اس کی ناپاکی خواہ وہ کسی قسم کی ہو اس کو بھی لگ سکتی ہے، تو وہ آدمی جو ان میں سے کسی کو چھوئے شام تک ناپاک رہے گا، اور جب تک پانی سے غسل نہ کر لے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، اور وہ اس وقت پاک ٹھہرے گا جب آفتاب غروب ہو جائے، اس کے بعد وہ پاک چیزوں میں سے کھائے، کیونکہ یہ اس کی خوراک ہے۔ اور مردار یا درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، میں خداوند ہوں۔ اس لیے وہ میری شرع کو مانے، تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے، اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائے، میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ کوئی اجنبی پاک چیز کو نہ کھائے، نہ کھانے پائے، خواہ وہ کاہن ہی کے ہاں ٹھہرا ہو یا اس کا نوکر ہو، تو بھی وہ کوئی پاک چیز نہ کھائے، لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے زر سے خریدا ہو اسے کھا سکتا ہے، اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ سبھی اس کے کھانے میں سے کھائیں۔ اگر کاہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیاہی گئی ہو تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے، پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑکپن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے، تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے، لیکن کوئی اجنبی اس سے نہ کھائے۔ اور اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے 5ویں حصے کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کاہن کو دے، اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خداوند کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لا دیں جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور ان کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی، جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزارنا کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم
بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے، بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزارے تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو، یا جس کے رسولی یا کجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزارنا۔ جس بچھڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو، اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزار سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خصے کچلے ہوئے یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں، اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے اور اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔ اور جب تم خداوند کے شکرانہ کا ذبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو، اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے۔ تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، میں خداوند ہوں۔ سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں۔ تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں۔ میں خداوند ہوں۔ احبار 23 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7ویں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو
تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پھولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ اور جس دن تم پھولے کو ہلواؤ اسی دن ایک نر بے عیب یک سالہ برہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزارنا، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا ایفا کے 2/2 حصے کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے، اور اس کے ساتھ مے کا تپاون ہین کے 1/4 حصے کے برابر میں لے کر کرنا۔ اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پھولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزارنا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصے کے وزن کے میدے کے 2 گردے بلانے کی قربانی کے لیے لے آنا۔ وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں، اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یکسالہ بے عیب برے اور 1 بچڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نذر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزارے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحے کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، اور خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہرے۔ اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گھری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہوگا۔ اس دن یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے، جس دن خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اس سے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں
پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی نویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7ویں دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپامن ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزارا جائے۔ ماں سوا ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزارنا۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8ویں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سائبانوں میں رہنا۔ جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دیں۔ احبار 24 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کو حکم کر کہ وہ تیرے پاس زیتون کو کوٹ کر نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں، تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ ہارون اسے شہادت کے پردے کے باہر خیمہ اجتماع میں شام سے صبح تک خداوند کے حضور قرینہ سے رکھا کرے۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا۔ وہ ہمیشہ ان چراغوں کو ترتیب سے پاک شمعدان پر خداوند کے حضور رکھا کریں، اور تو میدہ لے کر 12 گردے پکانا، ہر ایک گردہ میں ایفا کے 2/2 حصے کے برابر میدہ ہو، اور تو ان کو 2 قطاریں کر کے ہر قطار میں 6 روٹیاں پاک میز پر خداوند کے حضور رکھنا، اور تو ہر ایک قطار پر خالص لبان رکھنا، تاکہ وہ روٹی پر یادگاری یعنی خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر ہو۔ وہ سدا ہر سبت کے روز ان کو خداوند کے حضور ترتیب دیا کریں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک دائمی عہد ہے۔ اور یہ روٹیاں ہارون اور ان کے بیٹوں کی ہوں گی، وہ ان کو کسی پاک جگہ میں کھائیں، کیونکہ وہ ایک جاویدانی آئین کے مطابق خداوند کے آتشین قربانیوں میں سے ہارون کے لیے نہایت پاک ہیں۔ اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا، اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکر گاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے،
اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت کی۔ تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے۔ اس کی ماں کا نام سلومیت تھا، جو دبری کی بیٹی تھی، جو دان کے قبیلے کا تھا۔ انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لعنت کرنے والے کو لشکرگاہ کے باہر نکال لے جا، اور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے سنگسار کرے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے، جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی۔ جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ جان کے بدلے جان دے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو عیبدار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس سے کیا جائے، یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا ہو، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور دانت کے بدلے دانت۔ جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کر دیا ہے ویسا ہی اس میں بھی کر دیا جائے۔ الغرض جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ دے، پر انسان کا قاتل جان سے مارا جائے۔ تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا۔ پس وہ اس لعنت کرنے والے کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر لے گئے اور اسے سنگسار کر دیا۔ سو بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ احبار 25 باب۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین پر خداوند کے لیے سبت کو مانو، اور تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو۔ اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا، اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا، اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو، اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خورش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے ساتھ سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا۔ تم کفارے کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا۔ اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو۔ اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو۔ تم اس میں کچھ نہ بونا، اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی تاکوں کو انگور جمع کرنا،
کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے لے کر کھانا۔ اس سال یوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے، اور اگر تم اپنے ہمسائے کے ہاتھ کچھ بیچنے یا اپنے ہمسائے سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تم اپنے ہمسائے سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنا ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری شریعت پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا، اور 8ویں برس پھر جوتنا، بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے۔ اور میں زمین کے لیے بیچی نہ جائے، اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے۔ اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے، اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی تھی پھیر دے، تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے، اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے لیے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیلدار شہر میں ہو، تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورے 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے، تو اس فصیلدار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے، اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سال یوبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ تو بھی لاویوں کے جو شہر ہیں، لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہیں کسی وقت چھڑا لیں، اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا اور اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یوبلی میں چھوٹ جائیں، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں، پر ان کے شہروں کی نواحی کے کھیت نہیں بک سکتے، کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں۔ اور اگر تیرا
کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور تیرے سامنے تنگ و دست ہو تو تو اسے سنبھالنا، وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو اسی لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کنعان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے، تو تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا، بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے، اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں۔ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، اور تیرے جو غلام اور تیری جو لونڈیاں ہوں وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں، ان ہی میں سے تم غلام اور لونڈیاں خریدا کرنا، ماں سوا ان کے ان پردیسیوں کے لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بود و باش کرتے ہیں، اور ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں، تم خریدا کرنا، اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے، اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروثی ملکیت ہوں۔ ان میں سے تم ہمیشہ اپنے لیے غلام لیا کرنا، لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے، تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، یا اس کا چچا یا تاؤ یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کو چھڑا سکتا ہے، یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یوبلی تک حساب کرے، اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو، یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر یوبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپوں میں وہ خریدا گیا تھا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنی ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے۔ اور اگر سال یوبلی کے تھوڑے سے برس رہ گئے ہوں تو وہ اس کے ساتھ حساب کرے اور اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے۔ اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ رہے جس کی اجرت سال بسال ٹھہرائی جاتی ہو، اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے۔ اور اگر وہ ان طریقوں سے چھڑایا نہ جائے تو سال یوبلی میں بال بچوں سمیت چھوٹ جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار 26 باب۔ تم اپنے لیے بت نہ بنانا، اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔
تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بروقت مینا برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا کروں گا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تم داوتے رہو گے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے، اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سو گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی، اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، اور تمہارے 5 آدمی 100 کے گندنے اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو گھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا اور تم کو برآمد کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا، اور تم عرصے کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے، اور نیک کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا، اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا، اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپدق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو کھلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب کوئی تم کو رگے تب بھی نہ ہوگا، تب بھی تم بھاگو گے، اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی، کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیداوار نہ ہوگی، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں، اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا، جن کی جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا، جو تم کو بے اولاد کر دیں گے اور تمہارے چوپایوں کو نیست کریں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی، اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا انتقام لے گی، اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا،
اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ ڈالوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا، اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا، اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا، اور تمہاری سورج کی مورتوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا، اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا، اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ بنا دوں گا، اور تمہاری خوشبوئی شیریں کی لپٹ کو میں سونگھنے کا بھی نہیں، اور میں ملک کو سونا کر دوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے، اور میں تم کو غیر قوموں پر پراگندہ کر دوں گا، اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا، اور تمہارے شہر ویران بن جائیں گے۔ اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں ہوگے تب تک وہ اپنے سبت منائیں گی، تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائیں گی۔ یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی، جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور جو تم میں سے بچ جائیں گے اور اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا، اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑے گی، اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو، اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا تو بھی وہ گھر گھر پڑیں گے، اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، باوجود یہ کہ کوئی کھدیڑتا نہ ہوگا، اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلے کی تاب نہ ہوگی، اور تم غیر قوموں کے درمیان پراگندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی، اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے، اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی اس سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا، اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں، اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، بلکہ میں ان کی خاطر
ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں۔ میں خدا ہوں، میں خداوند ہوں۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ احبار 27 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے، سو 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی 50 مسکال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسکال ہوں، اور اگر 5 برس سے لے کر 20 برس تک کی عمر ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے 20 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال ہوں، پر اگر عمر 1 مہینے سے لے کر 5 برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی 5 مسکال اور لڑکی کے لیے چاندی کی 3 مسکال ٹھہرائی جائیں، اور اگر 60 برس سے لے کر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے 15 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال مقرر ہوں، پر اگر کوئی تیرے اندازے کی نسبت کم مقدور رکھتا ہو تو وہ کاہن کے سامنے حاضر کیا جائے اور کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حیثیت ہو ویسی ہی قیمت کاہن اس کے لیے ٹھہرائے۔ اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کی قربانی لوگ خداوند کے حضور چڑھایا کرتے ہیں، تو جو جانور کوئی خداوند کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا، وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے، نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے، اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے۔ اور اگر وہ کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خداوند کے حضور نہیں گزارتے تو وہ اسے کاہن کے سامنے کھڑا کرے، اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، اور ایک کاہن جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہی رہے گا، اور اگر وہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو جو قیمت تو نے ٹھہرائی ہے اس میں اس کا 5واں حصہ وہ اور ملا کر دے۔ اور اگر کوئی اپنے گھر کا مقدس قرار دے اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تاکہ وہ خداوند کے لیے پاک ہو تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہی اس کی قیمت رہے گی۔ اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے اگر وہ چاہے کہ گھر کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر دے، تب وہ گھر اسی کا رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی موروثی کھیت کا کوئی حصہ خداوند کے لیے مقدس قرار دے تو قیمت کا اندازہ کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس میں کتنا بیج بویا جائے گا، جتنی زمین میں ایک ہومر کے وزن کے برابر جو بو سکیں اس کی قیمت چاندی کی 50 مسکال ہو۔ اگر کوئی سال یوبلی سے اپنا کھیت مقدس قرار دے تو اس کی قیمت جو تو ٹھہرائے وہی رہے گی، پر اگر وہ سال یوبلی کے بعد اپنے کھیت کو مقدس قرار دے تو جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں ان ہی کے مطابق کاہن ان کے لیے روپے کا حساب کرے، اور جتنا حساب میں آئے اتنا تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت سے کم کیا جائے۔ اور اگر وہ جس نے اس کھیت کو مقدس قرار دیا ہے یہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ اس کے ساتھ اور ملا کر دے،
تو وہ کھیت اسی کا رہے گا، اور اگر وہ اس کھیت کا فدیہ دے کر اسے نہ چھڑائے یا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اسے بیچ دے تو پھر وہ کھیت کبھی نہ چھڑایا جائے، بلکہ وہ کھیت جب سال یوبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداوند کے لیے مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا موروثی نہیں خداوند کے لیے مقدس قرار دے تو کاہن جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لیے کرے، اور وہ اسی دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداوند کے لیے مقدس جان کر دے دے، اور سال یوبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدا گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے، اور تیرے ساری قیمت کے اندازے مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں، اور ایک مسکال 20 جیرہ کا ہو۔ پرفیکٹ چوپایوں کے پہلوٹھوں کو جو پہلوٹھے ہونے کی وجہ سے خداوند کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے، خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری، وہ تو خداوند ہی کا ہے، پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پہلوٹھا ہو تو وہ شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے، اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے۔ تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداوند کے لیے مخصوص کرے، خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروثی زمین ہو، بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے۔ اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دے یکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دے یکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے۔ اور گائے بھیڑ اور بیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو ان کی دے یکی، یعنی 10 پیچھے ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور نہ اسے بدلے، اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہرے اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں۔